بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ البقرہ کی فضیلت بتاؤں گا۔ یہ سورت مدنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے روایت بیان کی ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کے نزول کے وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی تھیں۔ اس سورت کے 40 رکوع ہیں اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کا دامن 9 مضامین سے لبریز ہے۔ مصحف عثمانی کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری سورت ہے۔ اس سورت میں بقرہ یعنی گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے سورۃ البقرہ کے نام سے موسوم ہوئی ہے۔ اس سورت کا یہ نام اس کی آیت نمبر 67 سے ماخوذ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ بقرہ اس میں جنس ہے، اس لیے گائے کا ترجمہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اس سورت کی قدر و منزلت اور عظمت و فضیلت کے سلسلے میں چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں یا سائبان ہیں یا صاف بندے پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھا کرو سورۃ البقرہ، کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے، اور اہل باطل جھوٹے اور داغا باز کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ اس کو حفظ نہیں کر سکتے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں ذکر و تلاوت نہیں کرتے، اسی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کی انوار و آثار سے خالی رہتی ہے۔ تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا بلند حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی سب آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی اس میں سے شیاطین ضرور بھاگ جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کو سب سے بڑی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند حصہ فرمایا گیا ہے، نیز اس اعتبار سے بھی کہ اس میں احکامات کی کثیر تعداد ہے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے جسے رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانہ سے اتاری گئیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہے، ان چاروں کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ نمبر 1 ام الکتاب، نمبر 2 سورۃ فاتحہ، نمبر 3 آیت الکرسی، اور نمبر 4 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ سنام القرآن اور ضرورت القرآن ہے۔ سنام اور ضرورت ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوس میں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات کو پڑھ لے تو اس رات جن و شیاطین گھر میں داخل نہ ہوں گے، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات کوئی آفت، بیماری یا رنج و غم وغیرہ نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے گا۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہوگا۔ وہ 10 آیات یہ ہیں: 4 آیتیں سورۃ البقرہ کی شروع کی، پھر 3 آیاتیں درمیان کی یعنی کہ آیت الکرسی اور اس کی آگے سے والی 2 آیات، اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات۔ سورۃ البقرہ قرآن کی عظیم سورت مبارکہ ہے جس کے برکات دیر پا ہیں، یعنی جس شخص کے لیے سورۃ بقرہ کی برکات جاری ہو جاتی ہیں اس شخص کو موت تک
اس کی برکات ملتی رہتی ہیں۔ سورۃ بقرہ محتاجی دور کرتی ہے، لہٰذا جس شخص کو سورۃ بقرہ کا روحانی فیض حاصل ہو جاتا ہے، اس کو اس کی ضرورت کی ہر چیز کسی نہ کسی وسیلے سے ملتی رہتی ہے، اور ایسے شخص کو غربت، تنگ دستی اور زندگی کی ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ لہذا سورۃ بقرہ کی روحانی برکات بتانے سے پہلے سورۃ بقرہ کا وظیفہ کا طریقہ سمجھ لیں۔ سورۃ بقرہ کا وظیفہ کرنے کے لیے بزرگوں نے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ ہم سورۃ بقرہ کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ 21 دن کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ 14 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 21 مرتبہ درود پاک ورد کریں، اور درمیان میں آپ ایک مرتبہ سورۃ بقرہ محبت سے تلاوت کریں۔ یہ وظیفہ اسی طرح 21 دن تک جاری رکھیں۔ وقت اور نماز کی پابندی کا خیال رکھیں، اور دوران وظیفہ آپ کچا پیاز کا استعمال نہ کریں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پاک سیاہی سے تحریر کر کے اپنے گھر میں رکھیں اور اپنے پاس بھی رکھیں۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ورد کرنے کی عادت بنا لیں، تاکہ آپ کو سورۃ بقرہ کا روحانی فیض ہمیشہ کے لیے حاصل ہوتا رہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن سورۃ بقرہ کا وظیفہ کر لیتے ہیں تو اس وظیفہ کی برکت سے انہیں اللہ کی بارگاہ سے بے حساب رزق، مال و دولت اور خیر و برکت ہمیشہ کے لیے حاصل ہوتی رہے گی۔ سورۃ بقرہ کی برکت سے بے گھروں کو گھر، بے اولاد خواتین کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار، اور کنواری بیٹیوں کو ان کی پسند کا رشتہ جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی برکت سے گھر میں خیر و برکت، امن و سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی برکت سے فرق و نظر بد، کالا جادو اور دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ سورۃ بقرہ کی برکت سے ہمیشہ پوری ہوتی رہے گی۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر دعا مانگنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ 2 آیات مومن کے لیے حفاظت اور راحت کے لحاظ سے کافی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات انسان کو ہر قسم کے جادو سے محفوظ رکھتی ہیں۔ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات مسلسل 3 دنوں تک پڑھی جائیں۔ جو شخص بھی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پڑھ لیتا ہے، وہ ان 2 آیاتوں کی برکت سے اس کی ساری رات حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ 2 آیات مومن کے لیے طاقتور ڈھال ہیں جو اس کی ہر قسم کی نگہبانی اور آفتوں سے حفاظت کرتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے والا ہر وقت آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ ان آیات کو نور والی آیات بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نور عنایت فرماتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔